السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں بتائیں گے پنڈی کے بڑوں اور بنی گالہ کے بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا طے پایا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملاقات بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کچھ انہوں نے سنائی، کچھ انہوں نے سنائی اور دونوں میں کچھ بات بنتی نظر آئی۔ بنی گالہ نے سنایا کہ چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں، مفرور مجرموں، عدالتوں کے بھگوڑوں کے ہاتھوں پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کا سربراہ نہیں لگا سکتے۔ الیکشن ہوں، نئی حکومت آئے، منتخب حکومت آئے، جس کو عوام منتخب کرے وہ آ کے اس ادارے کا سربراہ لگائے۔ سب سے بڑے اور معتبر ادارے کا سربراہ کوئی چور، ڈاکو، لفنگا، نااہل، کرپٹ، مفرور بھگوڑا اس ملک کے بڑے ادارے کے بڑے سربراہ کا چناؤ نہیں کر سکتا۔ صاحب میں اتنی عقل و سینس نہیں ہے کہ یہ خود بخود اپنے کو کام کریں، لیکن یہ بھی وزیر اعظم اس دن بنا جس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی تھی۔ یہ بندہ بھی مجرم پاکستان ہے، مجرم عوام ہے۔ یہ بندہ ایک مجرم معتبر ادارے کا سربراہ نہیں چن سکتا، ایک بھگوڑا نہیں چن سکتا، ایک ڈکیٹ ڈاکو ملک کے سب سے بڑے ادارے کا سربراہ نہیں چن سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح عمران کی حکومت گرائی گئی ہو، اسی طرح ان چوروں کی حکومت گرائی جائے، مطلب عدم اعتماد پیش کی جائے۔ عمران خان صاحب نے اپنی گنتی پوری کر کے دکھائیں۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے اب کیسے پوری ہوگی۔ جناب کرنے والے کرا دیں گے گنتی پوری، جس طرح کہ ان کی ہوئی تھی اسی طرح ان کی ہو سکتی ہے گنتی پوری۔ 172 ہو سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کی حکومت دوبارہ آئے، عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے، حلف لیں گے، آرمی چیف کی تعیناتی کریں گے، الیکشن کمیشن کو جانبدار رکھیں گے اور اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی ڈیٹ دیں گے۔ دوبارہ 2/3 میجورٹی سے حکومت میں پاور میں آئیں گے۔ انشاءاللہ فیض حمید ہی آرمی چیف ہوں گے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔